السلام علیکم دوستو، یہ آپ نے بھی اوریا صاحب کا سنا ہوگا کہ اوریا صاحب ویسے تو ٹھیک ہے، انہیں نالج ہے انہیں چیزوں کا، مگر ایک انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر اور ایک اسپیشلی اسلام کے بارے کے اندر وہ کافی ان کی عجیب و غریب ایک تو قسم کی ان کی تھنکنگ اس حساب سے بھی ہے. اب ٹھیک ہے، عمران خان نے بھی، اس نے کافی دیر سے عمران خان نے سٹانس لیا ہوا تھا، کافی سالوں سے بلکہ کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا تو میں مدارس کی تعلیم میں، اس میں دنیاوی تعلیم بھی اس میں شامل کروں گا، اور جو بالکل ہونی چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں. اس کے اوپر اوریا نے بڑا اعتراض اٹھایا. یہ میں آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا. کمپنی چل رہی ہے، اس کے بعد سیلیبس کی بات آتی ہے کہ بالکل پھر سب سے بڑی بات کیا ہے، مولوی کو پڑھنے کی ضرورت ہے سائنس، مولوی کو پڑھنے کی ضرورت ہے جغرافیہ، مولوی کو وہ جو لمز میں پڑھتا ہے اس کو دین پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے مرنا نہیں ہے، اس نے آخرت میں حساب نہیں دینا، اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو حدیث کی کوئی ضرورت. ابھی پچھلے دنوں کتنا بڑا اچھا، اس میں ایک پوائنٹ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پڑھایا جائے لمز کے اندر جو بھی پڑھاتے ہیں. اب یہ چیز اوریا مقبول جان کی بالکل غلط ہے کہ مدارس کے اندر دنیاوی تعلیم نہیں دینی چاہیے، اور وہ آخرت میں حساب کیا دیں گے. اب ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ بلکہ آپ کو بھی بتاؤں، اوریا صاحب کو بھی بتاؤں، کہ ہمارے جو پاکستان میں حافظ ہیں جو دینی مدرسوں سے بھی پڑھے ہوتے ہیں، 99% انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب ہے کیا جو انہوں نے عربی میں پڑھا ہوا ہے. وہ آپ ان سے پوچھیں گے کہ فلانے اس پارے کا جو سا فلانا جز سنا دو، یا فلانا رکوع سنا دو، یا فلانی لائن سنا دو، وہ آپ کو عربی میں سنا دیں گے، انہوں نے رٹا لگایا ہوگا، مگر انہیں اس میسیج کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ میسیج ہے کیا. اصل تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہیں ایک تو مطلب بتایا جائے، اور وہ مینڈیٹری ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ، ابھی جیسے انہوں نے کہا قرآن و حدیث. اب حدیث، بہت سی حدیثیں جو سی ہیں دے آر ان ڈائریکٹ کنفلکٹ وتھ قرآن. یہ آپ بھی بات سن کے حیران ہوں گے، مگر میں نے بھی اس چیز کو میں نے سنا تھا، پھر میں نے اس کی اسٹڈی کی تھی، اور میں نے ایسا ہی پایا. اور حدیثیں، میرے خیال میں حدیثیں مدارس کے اندر نہیں پڑھانی جانی چاہیے، اور اگر انہوں نے پڑھانی بھی ہے تو اس کے اوپر ریسرچ کریں. ابھی یہ اوریا مقبول جان کی ایک اور بھی، وہ بلکہ کافی لوگوں نے ان کے اوپر وہ باتیں بھی شروع کر دی تھیں. آپ دیکھیے گا، یہ جو مولانا خادم حسین ہے، کسے ٹکا چھپا نہیں ہے وہ شخص، اور اس کا وہ دوسرا افضل قادری بھی جو ہے. آپ اس کا دیکھیے گا، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی، اور یہ مقبول جان صاحب کی ان کی تصویر، کہ یہ وہ جا کے جو ہے اس کے خادم حسین کے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے بندہ. تو یہ لوگ جو ان سے ہیں، یہ اس لحاظ سے یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اب اس وقت اس ٹائم کے اوپر حدیثیں جو سی ہیں وہ بہت فتنہ پھیلا رہی ہیں. بہت ساری حدیثیں، کچھ ٹھیک بھی ہوں گی، تو کافی ساری جون سی ہیں بہت سارا فتنہ پھیلا رہی ہیں. بلکہ آپ دیکھیے گا، یہ اس میں خادم حسین نے، اس نے کچھ اس طرح کی حدیثیں بولی تھی مجمع میں، اور وہ جو افضل قادری نے بھی بولی تھی، جس کے اوپر بڑا جون سا شور ہوا تھا. اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آگے سے ٹھیک ہے وہ جناب ضعیف ہوں گی. ضعیف کیا بھئی، یہ جون سی ہیں حدیثیں، اس طرح کی حدیثیں بالکل غلط ہیں. اور حدیثوں کا ایک اور سب سے بڑی جون سی ہے نا آئرنی، اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان کے اندر، یہ ہے کہ لوگوں نے حدیثوں کو اتنا ایلیویٹ کر دیا ہوا ہے کہ اس سے وہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں پہلے حدیثیں پڑھو پھر قرآن پڑھو، اور اس طرح کی چیزیں، اور حدیثیں کوٹ کرتے ہیں. میں نے بلکہ ادھر خطبے بھی سنے ہیں، آپ نے بھی اکثر خطبے سنے ہوں گے، وہ حدیثیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں بغیر قرآن کے کانٹیکسٹ کے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے حدیث کوئی بتانی ہے، آپ پہلے اس کا قرآن کے ساتھ بیک گراؤنڈ بتائیں، اور پھر آپ اسے حدیث کے اندر ایکسپلین کریں. اب احادیث جون سی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی وفات کی تقریباً 200 سال بعد جون سی کمپائل ہوئی تھی. اور بندہ تو جون سا 20 سال کے اندر بھول جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی تھی کیا بات نہیں تھی ہوئی، اور 200 سال بعد وہ آ رہی ہیں، اور انہیں وہ جون سا اتنا ایلیویٹ کر رہی ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جون سی ہیں
وہ دے آر ان ڈائریکٹ ان سے کنفلکٹ کر رہی ہیں قرآن کے ساتھ. اس کی میں آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں. اب ایک جو سی آپ نے صحیح بخاری کی بھی بلکہ حدیث جسے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اتھینٹک ہے، اس کے اندر بھی کافی ساری ایسی ہیں. اب جیسے اس میں صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی حضرت عائشہ جو سی ہیں ان کی جب ان سے ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو شی واز اونلی 8 ایئر اولڈ، صرف 8 سال کی تھیں. جب کہ قرآن جو ان سے کہہ رہا ہے، قرآن میں صاف قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ کسی کی بھی آپ کسی بھی لڑکی کی آپ شادی اس وقت تک نہیں کر سکتے unless she reaches puberty، یعنی کہ جب تک وہ بلوغت میں اس وقت تک اس بلوغت میں نہ آئے. اور اس کی مرضی بھی جون سی ہے اس کی، یہ پھر آگے حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی مرضی بھی اس میں جون سی ہے اس میں شامل ہونی چاہیے اس لڑکی کی، اور بالکل اس میں ہونی چاہیے لڑکی شامل. تو اس طرح کافی ساری حدیث اس طرح کی ہیں کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ بلوغت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے، تو ہو کم یہ اس طرح کی حدیث جو سی ہیں یہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان میں گستاخی ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جون سا ایک نبی اتنے ہائی جون سا اسٹیچر کا اور اتنے بڑے درجے کا، وہ قرآن سے جون سا کوئی اس طرح کی حرکت ہو جس سے قرآن میں وہ کنفلکٹ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں جو سی ہیں وہ ان میں پرابلم ہے. اب جیسے حدیثوں کے اندر کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سنسار کرو، جبکہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ 100 درے مارو آپ یہ اس میں زنا کے کیس کے اندر. تو یہ جون سا ہے ٹھیک ہے، آپ انہیں آپ مدرسوں میں پڑھائیں، اپنا قرآن پڑھائیں، اس کی تعلیم دیں، اس کی آپ بتائیں، اس کا معنی بتائیں، مگر ان کا سلیبس بھی چیک ہونا چاہیے اور اٹ شوڈ بی مینڈیٹری. اس میں دینی تعلیم ضرور شامل ہونی چاہیے. ابھی جیسے اوریا نے اس میں بھی بتایا تھا کہ جی یونیورسٹیوں میں آپ کو ماسٹرز کرواتے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں آپ کو مختلف جون سی دینی علوم کے اندر، تو اس میں بالکل اس میں اگر ماسٹر کرواتے ہیں تو وہ ساتھ دوسرے بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھنے پڑتے ہیں، وہ دنیاوی سبجیکٹ ہوتے ہیں، خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ پڑھا رہے ہوں. اور مدرسے جدھر مدرسے جو ان سے مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کے ہوں، تو اس میں تو بالکل اس میں تو مائکروسکوپ سے وہ جو ان سے سلیبس چیک ہونا چاہیے کہ وہ مولانا فضل صاحب جو ان سے پڑھا کے رہے ہیں. اور اکثر مدرسے جو ان سے ہیں وہ بچوں کو برین واش کر رہے ہیں. اور ایک اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ میں نے بھی دیکھا کہ جو بھی شخص قرآن حفظ کر لیتا ہے اس کا ایک میموری لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ دنیاوی تعلیم بھی اسے دی جائے، اگر وہ کمپیٹ کرے دوسرے لوگوں سے، تو اس کی میموری پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. اور بالکل ٹھیک عمران خان کا بھی یہ بالکل ٹھیک سٹیپ ہے کہ بچوں کو جو ان سے مدارس کے انہیں دنیاوی تعلیم ضرور دینی چاہیے، اور اٹ شوڈ بی اے لیول پلینگ فیلڈ کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے کمپیٹ کر سکیں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اور انہیں کام انہیں کیا ملتا ہے؟ انہیں مسجدوں کی جو ان سی ہے جا کے امامت اور وہ نکاح پڑھانے اور ختم کرانے. اب ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود کسی کا نکاح بھی پڑھا سکے اور وہ خود جنازہ بھی پڑھا سکے. یہ ضروری نہیں یہ اس کے اوپر آپ جو ان سے مولویوں کے اوپر رلائے کریں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کے اندر جو ان سے لکھا ہوا کیا ہے. یہ ہر شخص کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ آپ جو ان سے بک کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں. آپ نے حدیثیں پڑھنی ہیں، پہلے قرآن کو پڑھیں، پھر اس کے بعد حدیثوں سے موازنہ کریں اور دیکھیں کہ کون سی حدیث جو سی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے قرآن کے ساتھ اور کون سی نہیں کرتی. اور جو نہیں کرتی حدیث شوڈ بی ریجیکٹڈ اسٹریٹ اوے. اور پاکستان میں تو ہمارے یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اگر کسی حدیث کو نہیں مانتا تو کسی ایک حدیث کو بھی نہیں مانتا، وہ جناب وہ کافر ہو گیا. قرآن پڑھیں، عربی سیکھیں، قرآن پہ خود ریسرچ کریں آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے قرآن تمہارے لیے آسان بنا دیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. اور یہ وہی مولوی ہیں جو دیوبندی جو ان سے بریلوی کے پیچھے نہیں پڑتا، بریلوی جو ان سے حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے اپنی اپنی ادھر مسجدوں کے باہر لگایا ہوا ہے کہ فلانے کی مسجد اور فلانے کی مسجد، اور دوسرے جو ان سے ہیں فرقوں کو وہ اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں. یہ وہی مولوی ہیں.
حالانکہ قرآن میں ہے بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ پڑو. یہی جو مدارس جون سے ہیں یہی ہمیں فرقے سکھاتے ہیں.